بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں کلیم شرما کے قبول اسلام کے داستان۔ میں ایک اچھے ہندو برہمن خاندان میں پلا بڑھا۔ میرے گھر کے در و دیوار پر مورتیاں اور تصاویر کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرف یہ پھیلے ہوئے تھے۔ جس کسی بھی کمرے میں آپ جائیں آپ کو ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصاویر ملیں گی، جن میں سے بعض مشہور نام شیوا، وشنو، کالی ماتا اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ مغربی دنیا میں رہنے کی وجہ سے میں ایک بہت ہی متحرک اور چیلنجز سے مقابلے کرنے والا پرجوش نوجوان تھا۔ چیلنج اس لیے کہ ابتدائی عمر میں ہی میرے سامنے نام نہاد مغربی زندگی بے نقاب ہو گئی۔ شراب نوشی، منشیات اور دیگر منشیات بھی مغرب کی زندگی ہے۔ مغرب کا تصور زندگی آپ کو صرف ایک ہی بار ملتی ہے، کھوکھلا معلوم ہونے لگا۔ میں بہت ہی کم عمر میں رامائن سیکھی، سکھوں کے مذہب کو پڑھا اور جیبو کے صفحے کنگالے۔ جیبو ٹینس ٹیچر جیمس میرے گھر آتے، مجھے بائبل پڑھاتے اور لیکچر سننے کے لیے کنڈمہال چرچ لے کر جاتے۔ کبھی کبھار میں چرچ میں کھڑا ہو جاتا اور پادری کے پوچھنے پر بائبل کے حوالے پیش کرتا۔ چونکہ میرے والد بہت ہی کھلے ذہن کے حامل تھے، اس لیے ایک کٹر برہمن ہندو خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے والدین نے کبھی بھی مجھے چرچ جانے سے نہیں روکا۔ کم سن نوجوانی کے دور میں جب میں سچائی کی تلاش میں تھا، پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی فرینڈ عمران انور خان ہمارے گھر آئے۔ عمران میری ماں کی دعوت پر ہمارے گھر آئے تھے۔ میری ماں کا خیال تھا کہ وہ عمران مجھے سمجھائیں گے، عقل سلیم فراہم کریں گے۔ میرے بگڑیل ہونے کا انہوں نے ان سے ذکر کیا، لیکن آنے سے قبل عمران نے ماں سے کہا کہ صرف اسی مذہب اسلام کے روح سے ہی مشورہ دیں گے یا نصیحت کریں گے۔ ماں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسی بہانے وہ کچھ اچھا سیکھے گا۔ انہیں تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تاہم عمران نے ماں کو متنبہ کیا کہ اگر وہ راہ اسلام پر آ گیا تو نہ تم میری اور نہ ہی ساری دنیا اسے اس راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ ماں راضی ہو گئی۔ عمران میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بالکل مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے پاکستانی اسٹائل کی شلوار قمیص پہنی تھی۔ کسی کو پہلے ایسا پہنے ہوئے میں کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے بات کرنے کا انداز اور لہجہ بھی مختلف تھا۔ ہمارا ایک دوسرے سے تعارف ہونے کے بعد میں نے ان سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ۔ یہ سن کر میں مسحور ہو گیا، یہ ایسا نام تھا جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنا۔ وہ اس دن چلے گئے، لیکن وقفے سے وہ ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ ایک موقع پر میں نے ان کی زبان سیکھنے کا شوق، اشتیاق، لگن کا اظہار کیا اور میں نے ان سے کہا میں آپ کی زبان کے الفاظ سے مسحور ہو گیا ہوں اور میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں تمہارے لیے ایک کتاب لاؤں گا۔ ایک دن جب میں اپنے اسکول سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا عمران میرے لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے میرے لیے ایک تحفہ لایا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کتاب کو کھولا اور اس کے الفاظ کا مشاہدہ کیا جو اردو کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا یہ آپ کی زبان میں بائبل ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے۔ میں نے پھر پوچھا کیا یہ اردو میں لکھی بائبل ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بائبل مختلف ہے، یہ قرآن ہے۔ میں اسے پڑھنے کا بے حد مشتاق تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ لیں۔ جب بھی آیتیں پڑھتا میرے ذہن میں یہ خیال چلتا رہتا کہ یقین کے لیے بہت ہی آسان پیام ہے، لوگ بہت ہی مغرور ہیں، وہ یقین کے لیے کچھ آسان کرنے کے بجائے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ میں بھی خود سوچا میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو ان آیتوں میں تباہ کیے گئے ہیں۔ میں ایمان والا ہوں، اگرچہ میں یہ سمجھ بھی نہ سکوں تو میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ میں نے کتاب بند کی اور نیچے چلا گیا۔ عمران اب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کتاب کے بارے میں میرا خیال جاننے کی کوشش کی۔ میں نے ان سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بہت ہی سخت اور بے لچک ہے۔ آنے والے دنوں اور مہینوں میں نے قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اسی سال ماہ مارچ میں
میں اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ ہندوستان کی ریاست پنجاب چلا گیا اور پھر سے مسٹر کرالی کا قول سامنے آ گیا، جیسا چاہتے ہو ویسا کرو۔ میں نے شراب پی، سگریٹ پیا، رقص کیا اور ایسے جیا جیسے ہر لمحہ میری آخری لمحہ اور یہ زندگی ہماری ہے۔ میں اسی بات کے لیے بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنے دادا آن جہانی درشن رام کوشل اور دادا آن جہانی ستیا کوشل کو دیکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم ہریدوار کے درشن کے لیے گئے، جو کہ دریا گنگا اور اتر پردیش میں دیگر کئی مناظر کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن پچھلے سفر کی طرح میں پرجوش نہیں تھا اور سفر میں پوری طرح سے شامل نہیں تھا۔ وقفے سے مندروں کے درشن کرنا یہ میرے خاندان کی روایت تھی۔ یاد رکھیے، جب میں 5 سال کا تھا تو اتر پردیش کے ایک بڑے مذہبی مرکز پر واقع چنت پورنی مندر میں بپتسمہ لیا تھا۔ یہ میرا سر منڈوانے اور دودھ میں نہلانے کی ایک رسم تھی۔ میں بہت رویا۔ ہماری یاترا کے دوران چنت پورنی مندر کے بھی درشن کیے۔ بعض ایسے مناظر بھی ہیں جن کے درشن کے لیے ہمیں پہاڑ چڑھ کر اونچائی پر پہنچنا پڑتا ہے۔ جب اونچائی پر پہنچ جاتا تو مورتی کی پوجا کے بعد پرساد دیا جاتا، لیکن ہماری یاترا میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں مجھ میں کوئی طاقت آ گئی تھی۔ یہ ایک صوفی بزرگ کی مزار تھی جنہیں پیر نگاہ والا کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی دلچسپ بات ہے، ان کے دربار میں ہندو اور سکھ بھی حاضری دیتے تھے۔ مزار شریف میں قرآن خوانی ہوتی تھی۔ مزار کے قریب ہی بازار ہے جہاں مجھے اپنے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی، جب میں منشیات لیا کرتا تھا، لیکن میرے ذہن میں اب بھی اسلام کے تعلق سے خیالات چل رہے تھے اور میں سوالات کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود اشیاء سے سوال کر رہا تھا، کیا مجھے یہ پینے کی اجازت ہوگی؟ مجھے پورا یقین ہے کہ برطانیہ اور دنیا کے دیگر حصوں کے نوجوان آج اسے حلال ثابت کرنے کے لیے عذر پیش کریں گے۔ اس وقت ہم مختلف تھے، ان دونوں ہم بچے تھے۔ 1 ماہ یا اس سے کچھ عرصہ زیادہ کے بعد ہم اپنے مقام وینکور BC واپس لوٹ آئے۔ عمران انور خان دوسرے ہی دن ہمارے گھر آئے۔ ان سے میں کچھ کہنے سے قبل تک ہم لوگ بیٹھے اپنے دورہ ہندوستان کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرا ایک سوال ہے، آپ نے مذہب اور قرآن کے بارے میں بات کی، لیکن قرآن کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے قبل میری زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ نام نہیں سنا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اپنی زندگی میں نے یہ نام سنا۔ میں نے عمران سے پوچھا، کون ہے یہ؟ انہوں نے مجھے بتایا وہ پیغمبر ہے۔ میں نے پوچھا، پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پھر سے کہا، پیغمبر ٹھیک جیزس، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ان سے متعلق کوئی کتاب بھی ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا، ہاں۔ میں نے ان سے لائبریری لے چلنے کے لیے کہا کیونکہ میں ان کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا۔ لہٰذا عمران نے مجھے وینکوور پبلک لائبریری لے گئے، جہاں میں نے 2 کتابیں لی، جن میں ایک پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اور دوسرا امام غزالی کی شاعری پر مبنی تھی۔ یہ سوانح حیات کو محمد حسین حائقہ نے تحریر قلم لایا تھا اور دوسری کے مصنف مارٹن لنکس تھے۔ میں نے فوراً گھر آیا اور محمد حسین حائقہ کی لکھی سوانح حیات پڑھنے لگا۔ یہ عجیب تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جو کچھ میں پڑھ رہا تھا یہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں ہو رہا ہے۔ قریش، ان کے طور طریقے اور بتوں سے بھرا مکہ، جیسے میں پڑھ رہا تھا میرا گھر بھی مجھے ویسے ہی لگ رہا تھا۔ میں نے سب پڑھا، ابرہتا اشرار سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے باسعادت تک، اور کیسے ابرہا نے کعبے کو توڑنے کی کوشش کی۔ کتاب کا ہر باب مجھے اور بھی زیادہ مسحور کر رہا تھا۔ میں نے جنگ احد، جنگ بدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں پڑھا۔ میرے پڑھنے کے دوران عمران ہمارے گھر آتے اور مجھے صابری اور برادرز کی قوالیاں سناتے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بلغ العلا بکمال ہی بھی سنایا، جس سے میں اپنے آپ میں بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ جس طرح صابری برادران نے یہ قوالی گائی، اس میں محبت و عقیدت صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے دن اور رات گزرتے گئے، میں دن میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اور رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتا رہا۔ اس دوران میں نے خواب میں دیکھا
ایک شخص کو دیکھا جو ایسی زبان میں بات کر رہا تھا جسے میں نہیں جانتا۔ وہ سفید لباس میں تھے اور ان کے الفاظ گن گرج کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ میں ان سے ڈر گیا، لیکن وہ میرے پاس آئے، مسکرائے اور چلے گئے۔ میں ایک نیا علم حاصل کر رہا تھا، لیکن میں نے پوری طرح سے مذہب کو اپنایا نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے آبا و اجداد کے بتائے راستے پر چلنے کا پابند تھا۔ لیکن میں نے اس سوانح حیات میں ایک کہانی پڑھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی تھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، کہ کیسے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم سنی میں جڑ گئے تھے۔ ان کی کہانی ہی بعد میں میرے قبول اسلام میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ جب میں کتاب کے آخری حصے میں پہنچا تو میں نے سوچا کہ بالآخر مجھے وہ مل گیا جس کی میں پوجا عبادت کروں، کوئی ایسا جو رام اور کرشنا دونوں سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ ان کی کوئی شبیہ نہیں۔ میں اپنے دل میں ان کی پوجا عبادت کروں گا۔ اس کے کچھ ہی وقت بعد میں پوری سوانح حیات پڑھ لی اور محسوس کر لیا کہ یہ دنیا پیغمبر اسلام کے چھوڑے گئے ہیں۔ اس وقت میرا دل بدل گیا اور میں یہ جانتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ کئی مہینوں تک عمران گھر نہیں آئے، لیکن جب وہ آئے تو ایسے موقع پر آئے جب رمضان شروع ہو چکا تھا۔ عمران نے کہا انہیں عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے غسل کیا اور وضو بنایا، ہمارے مکان کے بیسمنٹ کے ایک کمرے میں داخل ہوئے اور عبادت شروع کر دی۔ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا، پھر خود بھی نماز میں شریک ہو گیا اور پہلی بار اللہ کے آگے جھکا۔ میری پہلی عبادت نماز مغرب تھی۔ میں صرف 15 برس کا تھا اور مجھے یاد ہے کہ عمران مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نہیں جانتے میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ یہ میری راہ میں آنے والے چیلنجز کی شروعات تھی، امتیاز و تفریح کا چیلنج اور میرے خاندان کی جانب سے تمسخر اڑانے کا چیلنج۔ میں نے غیر اسلامی گھر میں خود کو اپنے ایمان پر قائم رکھنے کی کوشش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اللہ کی مدد سے میں ہنوز بہت بااصول اور وعظہ دار ہوں۔ میرا عزم مصمم اور یقین اور ایمان ہی تھا جس نے میرے ارکان خاندان کو مشربہ اسلام ہونے میں مددگار ثابت ہوا۔ میں یہاں مختصر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ طاہر القادری نے مجھے مشورہ دیا کہ کیسے میں اپنے ارکان خاندان سے معاملات کروں۔ انہوں نے دعوت کے لیے میرے طریقے کو بدل دیا اور میرا دائرہ نظر پھیلا دیا۔ گزشتہ 10 سال سے میں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں۔ اگر میرے دائرہ اسلام میں آنے کی اہم وجہ کے بارے میں خلاصہ کرنا ہو تو میں جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے مجھے حوصلہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملا۔ گزشتہ 20 سال سے حلقہ اسلام میں پروان چڑھنے کے بعد میں دیانت داری سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ میں اب بھی مذہب اسلام کے لیے وہی جذبہ، جنون اور علم سچ کی پیاس موجود ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھتے وقت موجود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بارے میں معلومات، سیرت طیبہ پر چلنے کی محبت اور صوفی ازم نے اسلام کی تئیں میری سمجھ میں وسعت پیدا کر دی۔ میں ہر اس شخص کی حوصلہ افزائی کروں گا جو اللہ کی موجودگی کا یقین رکھتا ہو، جو وحدہ لا شریک کے نظریے کو مانتا ہے، جس کی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔